شخصیت شمشیر اعلیٰ حضرت جامع معقول و منقول حضرت علامہ مفتی محمد عمران حنفی صاحب قبلہ کی آمد ہوئی. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت کے مدعو مکے کی زیارت کیجیے اور ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ, اور پیار سے بولو یا رسول اللہ, اور لحاظ کر کے بولو یا رسول اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا یہ سنسار میں ترجمہ کر رہا تھا, یہ سنسار میں بسنے والے منشیہ, یہ دنیا میں رکھنے والے انسان, اس سمپورن برامان کا راجہ ایک ہے, اس جگت کا گرو ایک ہے, اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے. اس لیے پورے سنسار میں جتنے بھی منشیہ ہیں سب کو چاہیے اسی ایک کی کلپنا کرے, اسی ایک کی عبادت و ریاضت کرے, اسی ایک کے آگے اپنا ماتھا ٹیکے, اسی ایک کے آگے پرارتھنا کرے. میں نے سوچا ویدوں کے اندر بھی ایسی باتیں ملتی ہیں, تو آگے جواب ملا تمام یعنی اس ایک مالک کی اس لیے پوجا کرنی چاہیے, اس لیے اس کی عبادت زیارت کرنی چاہیے, اس لیے کہ پورے وشو میں, پوری کائنات میں, پورے سنسار میں اس مالک کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے, اور اس کے جیسا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ وہ کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ سب سے بڑا ہے. تو ڈنکے کی چوٹ پر بولو نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آقا کا میلاد پڑھ رہا تھا, اب ترجمہ سن لیجیے, ٹرانسلیشن. جواب ماشاء اللہ. آپ کا ایمان تھا بس تاریخ کا ایک ٹکڑا. میں نے کہا تھا اندھیروں کا وناش, اندھکار کا وناش ہو جائے گا جب آقا تشریف لائیں گے, اور تاریخ شاہد ہے جب میرے آقا تشریف لائے ہیں تو اندھیرے ختم ہو گئے ہیں, اجالے کی اجالے ہو گئے ہیں, ظلم ختم ہو گیا ہے, اتیاچار ختم ہو گیا ہے. ہسٹری آف مکہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں, اللہ اکبر, تاریخ تو یہ رہی ہے. اتنا ظلم تھا, اتنا ظلم تھا, اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ ایک معبود حقیقی کو ماننے کے بجائے 360 معبودان باطل کی پرست سے پوجا ہو رہی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتنا بڑا ظلم تھا, اتنا بڑا اتیاچار تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر رہا تھا. آؤ ہسٹری کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس کے بعد میں سیوا سماپت ہو جائے گی. حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ کی تفصیلی گفتگو آپ کو سماعت کرنی ہے. اللہ اکبر. ملاحظہ کرو اندھیروں کا اندھکار کا وناش کیسے ہوا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں چوراہوں پر آپ کے لکھا ہوتا ہے دیواروں کے اندر, بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. کبھی آپ نے غور کیا یہ نعرہ دنیا کو دینے والا آخر کون ہے, کس نے یہ نعرہ دنیا کو دیا ہے؟ آپ نے بڑے بڑے فلاسفر کی تاریخ اتہاس کو پڑھا ہے, کہ کبھی آپ نے سوچا, یہ سوچ لیا کہ دنیا کا یہ نعرہ دنیا کو اگر دینے والا, دنیا کو کوئی نعرہ دینے والا کوئی اور نہیں ہے. اللہ کی قسم دنیا کو یہ نعرہ دینے والی عظیم الشان وہ شخصیت ہے جس کا ہم 1500 سالہ جشن میلاد منا رہے ہیں. اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ نے آندولن چھیڑا تھا, پیغمبر اسلام نے ایک تحریک چلائی تھی. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, مسجد نبوی کے منبر سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ سنو, اے میرے چاہنے والوں ملاحظہ کرو. بچیوں کے تعلق سے میرا پیغمبر ارشاد فرماتا ہے بچی اپنے باپ کے لیے رحمت الہی کا ذریعہ ہے. جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. میرے آقا ارشاد فرما ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک صحابی ہزاروں قطار رونے لگے, گڑ گڑا کر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے, اے سید المرسلین آقا, اے شفیع المذنبین آقا, اے رحمت للعالمین آقا, یا رسول اللہ بڑا گناہگار ہوں آقا, یا رسول اللہ بہت شیاکار ہوں آقا. آپ ظاہری طور پر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, ایام جاہلیت میں نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنی بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کیا ہے. اے میرے آقا آج بھی مجھے یاد ہے جب میں ملک شام تجارت کرنے کے لیے جا رہا تھا, اس وقت میری بیوی حمل سے تھی, میری بیوی پیٹ سے تھی. میں نے اپنی بیوی کو وصیت کیا تھا, اے میری بیوی میں ملک شام تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اس بیچ اگر ہمارے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہو تو خاندان کے دستور کے مطابق اس بیٹے کی پرورش خوب اچھے طریقے سے کرنا, خوب لاڑو پیار اس کو دینا. اور اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جائے تو خاندان کے کی دستور کے مطابق اس بیٹی کو بستی کے باہر جنگل میں زندہ زمین کے اندر دفن کر دینا. صحابی عرض کرتے ہیں, اے آقا میں یہ کہہ کر کے ملک شام تجارت کرنے کے لیے چلا گیا. ایک زمانے کے بعد ایک
عرصے کے بعد جب میں واپس آیا میں دیکھتا کہ میرے آنگن میں ایک خوبصورت بچی کھیل رہی ہے، ایک پیاری سی بچی کھیل رہی ہے. میری نظر پڑی، میرا ماتھا گرم ہو گیا، خون ابال مارنے لگا. بیوی کو آواز دیتا ہوں، اے بیوی میرے آنگن میں یہ بیٹی کس کی ہے؟ اللہ اکبر. بیوی ہوش و آواز کو برقرار رکھتے ہوئے مجھ سے کہتی ہے، اے میرے شوہر، اے میرے سردار، یہ پڑوس کی بچی ہے. جب آپ چلے گئے تھے نا ہمارے یہاں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی. میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس بیٹی کو بستی کے باہر جنگل میں زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا ہے. لیکن میں اس بیٹی کو اس لیے لے آئی ہوں تاکہ میری مامتا کا دل بہل جائے، میری مامتا کو تسلی مل جائے. صاحب عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میری بیوی نے مجھ سے کہا، میں نے مان لیا. شمس و قمر نے منزلیں طے کی. یا رسول اللہ، ایک دن میں دور سے دیکھتا جاؤں، میری بیوی اس بچی سے پیار کر رہی ہے، کبھی اس بچی کے گالوں کو چومتی ہے، کبھی اس بچی کے پیشانی کو چومتی ہے. یا رسول اللہ، قریب گیا. قریب جانے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا، اے میری بیوی، تم اس بچی سے پیار کیوں کر رہی ہو؟ اس بچی سے محبت کیوں کر رہی ہو؟ اس بچی کے گالوں کو تم کیوں چوم رہی ہو؟ صاحب عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میری بیوی نے مجھ سے کہا، اے میرے شوہر، اے میرے سردار، ہم اس لیے اس بچی سے محبت کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کی آنکھیں آپ کی آنکھوں کی طرح ہے، اس کی ناک آپ کی ناک کی طرح ہے، اس کی پیشانی آپ کی پیشانی کی طرح ہے. صاحب عرض کرتے ہیں، اے آقا، جب میں نے بچی کا چہرہ غور سے دیکھا تو دھیرے دھیرے میں بھی اس بچی سے محبت کرنے لگا، میں بھی اس بچی سے پیار کرنے لگا. اے آقا، ایک دن میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، میری وہی بیٹی آتی ہے، میرے سینے پر آ کر کے بیٹھ جاتی ہے. میں نے اس کے بالوں کو سگلانے لگا، اس کے گالوں کو چومنے لگا. یا رسول اللہ، دور سے میری بیوی نے دیکھا کہ اب باپ بیٹی سے محبت کرنے لگا ہے، اب باپ بیٹی سے پیار کرنے لگا ہے. آئی میرے پاس آ کر کے کہنے لگی، اے میرے شوہر، اے میرے سردار، ایک بات کہے برا تو نہیں مانیے گا. کہیے نا، کیا بات ہے؟ کہ یہ بچی جو آپ کی گود میں کھیل رہی ہے یہ کسی اور کی بیٹی نہیں تو آپ ہی کی بیٹی ہے. میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا تاکہ آپ اس بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن نہ کر دیں، لیکن اب میں نے دیکھ لیا کہ اب باپ بیٹی سے پیار کرنے لگا، اب باپ بیٹی سے محبت کرنے لگا. میں نے آپ کو سچ سچ بتا دیا. صحابی عرض کرتے، اے آقا، میں نے اتنا سنا، سننے کے بعد میرے ماتھے پر پسینہ ایام جاہلیت میں، اے آقا، خون ابال مارنے لگا. بچی کا ہاتھ پکڑا، لیا کدال اور پھاڑا لے کر کے چلا جنگل کی طرف. رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا، بچی آگے آگے، میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. ایک مقام پر میں نے بچی کو کھڑا کر دیا، میں گڈھا کھودنے میں مصروف ہو گیا. اے آقا، گڈھا کھودتا جا رہا. میری بیٹی آتی، میرے کپڑوں پر تو مٹی لگ جاتی، اس مٹی کو اپنے ننھے ہاتھوں سے صاف کرتی اور مجھ سے کہتی، اے ابا، اے ابا، اے ابا، آپ یہ گڈھا کیوں کھود رہے ہیں؟ اچھا اچھا، ہمیں معلوم ہے آپ اسی طرح اور سارے گڈھے کھودو گے، پھر ہم کھیل کھیلیں گے. کبھی اس گڈھے کے اندر ہم چھپ جائیں گے تو آپ ہم کو تلاش کیجئے گا، کبھی آپ چھپ جائیے گا ہم آپ کو تلاش کریں گے. صحابی عرض کرتے، اے آقا، میری بیٹی مجھ سے کہتی رہی لیکن میں گڈھا کھودتا رہا، اور جیسے ہی میں نے گڈھے کو پورا کر لیا، میری بیٹی آتی ہے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے اس گڈھے کے اندر کود جاتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے، اے ابا جائیے نا، جائیے جائیے، کھیل شروع ہو گیا ہے. اے ابا جائیے، کھیل شروع ہو گیا ہے. صحابی عرض کرتے، اے آقا، میری بیٹی گڈھے کے اندر ہے. میں مٹی ڈالنا شروع کر دیا، مٹی ڈالتا رہا، مٹی ڈالتا رہا، اور جیسے ہی مٹی میری بیٹی کے کمر تک پہنچتی ہے تو اے آقا، میری بیٹی اتنی نہ سمجھ رہی تھی، میری بیٹی سمجھ جاتی ہے، میری بیٹی سمجھ جاتی ہے کہ اے میرے باپ، اب مجھے ایسا لگنے لگا، کہتی ہے، میرے باپ، مجھے ایسا لگنے لگا کہ تم مجھے اس اندھیرے جنگل میں، اس سنسان جنگل میں، اس بیابان جنگل میں تم مجھے زندہ زمین کے حوالے کر رہے، زندہ زمین کے اندر دفن کر رہے. اے میرے باپ، میں نے سماج کے اندر کون سا ایسا پاپ کیا ہے، سماج کے اندر میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی بنیاد پر تو اس اندھیرے جنگل میں مجھے زندہ زمین کے اندر دفن کر رہا ہے. اے میرے باپ، مجھے زندگی کی بھیک دے دے، اے میرے باپ، مجھے زندہ چھوڑ دے. صحابی عرض کرتے، اے آقا، میری بیٹی مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی رہی. اے آقا، میں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا، اے میری بیٹی، جب تو بڑی ہو جائے گی میں تیری شادی کروں گا، میرا کوئی داماد ہوگا، میں سماج کے اندر ذلیل سمجھا جاؤں گا، تم
میری بیٹی نے ہاتھ جوڑ کر کے مجھ سے جو جملے کہتے آج بھی وہ جملے مجھے یاد ہے. میری بیٹی نے مجھ سے کہا تھا میرے باپ میں شادی نہیں کروں گی, میرے باپ میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی, لوٹ کر کے کبھی واپس نہیں آؤں گی, لیکن اے میرے باپ مجھے زندگی کی بھیک دے دے, اے میرے باپ مجھے زندہ چھوڑ دے. صحابی عرض کرتے اے آقا میری بیٹی مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی رہی لیکن بے کسوں کا سہارا نہیں آیا تھا, ربیع الاول کی 12 تاریخ نہیں آئی تھی. آقا آقا ایام جاہلیت میں اے آقا میں نے اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے حوالے, اے آقا اس بچی کی مجھے بہت یاد آتی ہے, اے آقا اس بیٹی کی مجھے بہت یاد آتی ہے. نبوت والی آنکھوں میں آنسو ہے, نبی کریم رو رہے ہیں, پوری داڑھی آنسو مبارک سے ترے. آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابی بہت بڑا گناہ, بہت بڑا پاپ, لیکن کب جب بے کسوں کا سہارا نہیں آیا تھا, یتیموں کا ماوا نہیں آیا تھا, اور جیسے ہی بے کسوں کا سہارا آ گیا مشیت کا نقیب آواز دیتا, آکاش وانی ہوتی ہے, غیب سے ندا آتی ہے کہ اب بچیوں کو بچانے والا آ گیا ہے, بچیوں کو بچانے والا آ گیا ہے. اب کوئی بیٹی زندہ زمین کے اندر دفن نہیں کی جائے گی, اس لیے کہ بے کسوں کا سہارا آ گیا ہے. اعلیٰ حضرت نبی تو فرماتے ہیں غمزدوں کو نزا مجھتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, پیغمبر اسلام, جشن عید میلاد النبی, آمد مصطفیٰ کانفرنس. پورا مجمع پویتر برما سود کا ادھین کرے پڑے زور سے لا الہ الا اللہ, اور پیار سے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر آپ نے سنی, وقت بہت کم ہے. مفتی محمد عمران صاحب کے حنفی آ چکے ہیں, چند اشعار کے لیے جناب ساجد رضا سنبھلی بہت جلد تشریف لائیں. نعرہ لگا لیجئے گا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی. درود پاک پڑھ لیں گے.